بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام کا بنیادی مقصد تعلیم کی فروغ ہے، تعلیم کا فروغ ہے اور لوگوں میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ ابھارنا ہے، بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ اپنی توجہ تعلیم کی طرف دے، کیونکہ تعلیم یافتہ معاشرہ ہی ترقی کرتا ہے۔ اس معاشرے سے ہر قسم کی برائی کا خاتمہ ہوتا ہے جہاں شعور اجاگر ہوتا ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں جناب اقبال شاہد صاحب۔ آپ بھی تعلیم کے فروغ و اشاعت کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، ایک بڑا ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور بچوں کی تعلیم کی طرف ان کی بڑی توجہ ہے۔ بہت شکریہ اقبال شاہد صاحب، آپ تشریف لائے۔ شکریہ آپ اقبال صاحب یہ بتائیے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومتی سطح پہ اور عوامی سطح پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے بچے ہمارے تعلیم سے محروم ہیں، وہ کیسے اس طرف آ سکتے ہیں؟ واسی صاحب، جب اس طرح کے سوالات میں خاص طور پر سنتا ہوں تو مجھے سچی بات ہے اس لیے صدمہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی علاج مرض تو ہے نہیں، کیونکہ جب ہم پڑھے تھے تو نظام کے تحت ہی پڑھے تھے، سرکاری سکولوں میں پڑھے تھے اور وہ ان کا سٹینڈرڈ بھی ہمیں پتہ ہے، ان کے ٹیچر کی کیپیسٹی آف یعنی جو ایجوکیشن ہے ان کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور عام آدمی پر کتنا بوجھ تھا تعلیم کا وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آج ڈائیگنوز کیا جا رہا ہے 30-40 سال کے اس تعلیمی زوال کے بعد کہ تعلیم جو ہے ہر آدمی کو کس طرح حاصل ہو۔ یہ ریلیونٹ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں، دوبارہ ریوائول کی طرف۔ ٹھیک ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں خاص طور پر پتہ ہے اور ناظرین کو بتاتے ہیں کہ سرکاری سکول ہی سب سے وہی پاکستان کی ایلیٹ کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، چیف سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں، فوج کے جرنیل ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، وائس انہی سکولوں میں پڑھے۔ بالکل۔ اور پھر یہ ہے کہ تعلیمی معیار بھی بہتر تھا اور ایکسپینڈیچر بھی کم تھے، یعنی عام آدمی وہاں تعلیم حاصل کر سکتا تھا۔ میں ایک دن حساب لگا رہا تھا کہ میٹرک تک میرے پیسے کتنے خرچ ہوئے ہوں گے، تو پتہ چلا کہ پہلی سے میٹرک تک 450 روپیہ خرچ ہوا تھا ٹوٹل۔ اچھا، اب یہ کوئی اتنی سائنس نہیں۔ اب ہم جب کہتے ہیں ڈیٹا تو وزیر اعظم بھی ہمیں دکھاتے ہیں 2.5 کروڑ سکول سے باہر ہے، انہوں نے بھی اسٹیٹسٹیکل ڈویژن سے لیا ہے، اور انٹرنیشنل جس طرح ہمارے متعلق افسردہ رہتی ہے پوری دنیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ لوگ تعلیم میں کہیں کوئی ملک 60% ہے، کوئی 80% ہے، کوئی 90% ہے، تو ہم کہاں ہیں؟ یعنی وجہ یہ ہے کہ بیماری کا بھی وہی ہمیں بتاتے ہیں، حالانکہ بیماری کا تو بچے کو پتہ ہے۔ تعلیم کے لیے سر ضروری ہے جب تک ون لائن یہ ہے، جب تک اس علاقے کا نمائندہ یا پبلک سرونٹ جو بھی کسی ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر لگتا ہے، تحصیلدار لگتا ہے، پٹواری بے شک لگتا ہے یا ڈویژن کمشنر لگتا ہے، اس کے بچے مینڈیٹری طور پر سرکاری سکولوں میں پڑھیں۔ واہ، اچھی تجویز ہے۔ کوئی ایم این اے، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم جس کانسٹیچوئنسی سے منتخب ہوتا ہے اس کے بچے کم از کم میٹرک تک، کیونکہ میٹرک جو ہے بارڈر لائن ہے پوری دنیا میں کہ یہ اسٹیٹ کا فرض ہے، جو ریاست ہے، ریاست کا جو بنانے کا مقصد تھا اس میں 4 چیزیں جو آئین میں درج ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی جان اور مال کا تحفظ ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایکولیٹی آف دا سٹیزن جو ہے، اپارچونٹی وہ سب کو ملنی چاہیے۔ میٹرک جو ہے ہر اس شہری کا حق حاصل ہے، اس بچے کا، یہ ریاست کا فرض ہے۔ اگر وہ کوئی ریاستی کام نہیں کرتی تو پھر وہ خود ہی اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتی۔ اچھا شاہد صاحب، بات ایسی ہے کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اب 24 کروڑ سے بھی ایکسیڈ کر گئی ہے ہماری آبادی۔ اس صورتحال میں ہمارے جو تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک ہے سرکاری سطح پہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ڈبل شفٹ کر دیں کہ شام کو بھی بچے پڑھنے کے لیے آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اکوموڈیٹ ہو سکیں؟ نہیں باسی صاحب، یہ بھی حل ہے، لیکن مسئلہ کہ پوری دنیا میں آبادی بڑھ نہیں رہی۔ جی، کہاں 3 بلین تھی، پھر آج 7-8 بلین، آبادی بڑھتی رہتی ہے۔ جی، اور سیولائز ملکوں میں ریاست جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو سیوک سینس کے طور پر سکولوں کی تعداد بھی بڑھاتی رہتی ہے، ہاؤسنگ پروجیکٹ بھی بڑھاتی رہتی ہے، ہاسپٹل بھی بڑھاتی رہتی ہے، سوشل سیکیورٹی کے مواقع بھی بڑھاتی رہتی ہے۔ وجہ یہ تو ہے ہی نہیں، وجہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آبادی اتنی ہی رہتی،
اور ڈبل شفٹ کی جہاں آپ نے بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حل ہے، سارا حل یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں پرائمری ٹیچر کو سب سے زیادہ کوالیفائڈ اور زیادہ تنخواہ دے کے رکھا جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تو بچے چھوٹے کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایسا ایکسپرٹ چاہیے جو اپنے فیلڈ میں پی ایچ ڈی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی سیلری اتنی ہو کہ وہ باقاعدہ پڑھائے. وجہ یہ ہے کہ حل کا کئی دفعہ مثلا میں سوچتا ہوں حل اتنا تو کچھ سائنسی ایجاد ہے نہیں کہ حل ہی کوئی نہیں. دیکھیں جو میں نے پہلے بات کی، جب آپ کے وزیر اعظم کا بچہ اسی کانسٹیٹیوشن میں پڑھے گا تو سکول کی حالت بہتر ہو جائے گی نا، ٹیچر کا معیار بہتر ہوگا، سکول کا جو کنسٹرکشن لیول ہے وہ بہتر ہوگا، پلے گراؤنڈ ہوں گے. اچھا وہ ساری چیزیں پھر وہ خود کرے گا چونکہ اس کا بچہ پڑھ رہا ہے. اب تو بچہ پڑھ نہیں رہا. اور دوسرا جو ایجوکیشن کے شعبے میں یہ بیماری آئی ہے، یہ سب سے پہلے محترم ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آئی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ محمود علی قصوری صاحب جو تھے وہ وزیر قانون تھے. سب سے پہلے تو بیکن ہاؤس ان کی بیوی نے بنایا، ان کی سالی نے جو ہے سٹی اسکول بنایا، وہاں سے یہ کام شروع ہوا. اس کے بعد پھر یہ ایک تجارت بن گئی. تجارت کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اتنی بے بس نہیں ہوتی. جو بھی تعلیمی ادارے کا لائسنس لیتا ہے اس میں میٹرک تک باقاعدہ طور پر ترمیم ہونی چاہیے کہ 50 سے 60% تک بچے ان کی فیس افورڈنگ جو پرسن ہیں ان کے مطابق وہی 10-15 روپے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ ورنہ اس کو کوئی جگہ نہ ملے. آپ دیکھیں پھر اسی علاقے میں جہاں وہ کوئی ادارہ یونیورسٹی یا سکول بناتے ہیں اس علاقے کو پریفرنس دی جائے. آپ دیکھیے جوہر ٹاؤن ہے، آپ میرے ساتھ چلیں جو E2 یا E1 ہے، وہاں لاہور گرامر سکول ہے. وہ میرے سامنے وہ جو تھی ایجوکیشن کے لیے پرائمری سکول کے لیے جگہ موجود تھی. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا خوش رکھے، میاں شباشی صاحب آئے، ان کو پتہ نہیں ان کے کیا دوستی پسند آ گئی. اب وہ لاہور گرامر ہے اور سارے علاقے کو سیاپا پڑا ہوا گاڑیوں کا. ایک بچہ اس جوہر ٹاؤن کا نہیں وہاں پڑتا، جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا یہ مسئلے کا حل تھا کہ وہاں پرائمری سکول اس سٹینڈرڈ پر بنایا جاتا جو لاہور گرامر ہے. میں کسی کا نام کوڈ نہیں کرتا. اب بھی آپ دیکھیں ایجوکیشن پاکستان میں شوتر بے مہار ہے. آپ 40,000 فیس رکھ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کپڑے بھی وہاں سے لینے ہیں، کتابیں بھئی حکومت کہاں ہے، اسٹیٹ ریٹ کدھر ہے. اب یہ ہے کہ یہ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. یہ باقاعدہ طور پر جس طرح یہ سارے پاکستان کا پٹھا بٹھایا ہوا ہر فیلڈ میں، پھر سیاسی بات آ جاتی ہے. دے آر دا ریسپانسبل. آپ کی ایلیٹ، ہم ان کو منع نہیں کرتے ان کے بچے لندن پڑھیں، لیکن میٹرک کے بعد پڑھیں. میٹرک کے بعد پوری دنیا میں جہاں اوپر بھی ایسے ہی ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، اب میٹرک تک تعلیم دینا معاشرے کے ہر فرد کو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. افورڈنگ، یہ شرمناک بات نہیں کہ 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے. وہ اس لیے باہر ہے کہ ان کے والدین نہیں پڑھا سکتے. کیسے دھکے سے آپ اسکول میں ان کو لے کے جائیں گے؟ جی ٹھیک ہے. وہ تو مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، وہ ان کا بچہ ہی کام کرتا ہے. آپ کہتے ہیں جی چائلڈ جو لیبر ہے، یا آپ کو FATF نے باقاعدہ طور پر کہا جی نہ ان کو بچوں کو بھیجیں، تو آپ زور لگا لیں وہ جائیں گے. اس لیے جائیں گے کہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. بچہ کسی جگہ مزدوری کرے گا، اس کا باپ بیمار ہو سکتا ہے، معذور ہو سکتا ہے، ماں بیمار ہو سکتی ہے، بچے زیادہ ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ ریاست. کوئی ریاست اپنی شہریوں کے علاوہ کوئی ریاست کہلوانے کی مستحق ہے؟ دنیا میں اس ریاست کا تصور کیا ہے؟ کسی زمانے میں باسی صاحب وہ کہہ رہا جنگل ہوتا ہوگا، پھر کچھ لوگوں نے مل کے کوئی پنڈ بنا لیا ہوگا، پھر قصبہ بن گیا ہوگا، پھر تحصیل ضلع، اس کے بعد حکومت بن گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوں گے، تو ان لوگوں کو ڈیوٹی دیتے ہیں، جوان لڑکے ہیں، ان کو تنخواہ بھی دے دیں گے، پولیس کا نام رکھ لیں، کسی کا نام آپ فوج رکھ لیں گے بارڈروں کے اوپر، کسی کو پڑھے لکھے بچوں کا بھی تم پڑھایا کرو. ایسی ریاست بنی نا. پھر یہ کہا کہ یہ سارے لوگ مالک ہیں، دے آر دا اونر. ریاست کا ہر شہری اس کا مالک ہے. جب ووٹ اس کا برابر ہے، شناختی کارڈ برابر ہے، تو پھر تعلیمی جو ڈسکریمنیشن ہے یہ علیحدہ کیوں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا اقبال صاحب. یہ جو طبقاتی عنصر جو آ گیا ہے کہ ایک بچہ ایچسن میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا بچہ ٹاٹ پہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، اس کا سلیبس کچھ اور ہے، اس کا سلیبس کچھ اور ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے گزارش کروں گا. آپ نے کہا کہ بیکن ہاؤس کھلا اور لاہور گرامر اور سٹی اسکول وغیرہ جو کھلے،
اس میں ایک بات بہرحال ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جو ایچسن کالج کی منوپلی تھی اس کو کسی حد تک توڑا، اور خاص طور پہ جو لیٹسٹ سبجیکٹ تھے جیسے او لیولز، اے لیولز وغیرہ تھے، وہ کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو یہ جو کالج کھلے، اسکول کھلے، انہوں نے اس طرف تھوڑی سی کیا. اگرچہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیا کہ جو ایک عام آدمی ہے، جو ملازم پیشہ آدمی ہے، وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ تعلیم حاصل کرے. دیکھیں بس یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، کیونکہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جی، اتنی کیپیسٹی ایچسن کی تھی نہیں. وہ آپ کو پتا اس کا جو پڑھنے والا جو سسٹم ہے وہ الگ ہے. آپ درمیان میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے وہاں سے بھی بیوروکریسی میں قدم رکھا، اور کچھ لوگ، لیکن وہ اس لیے کالج بنا ہی نہیں تھا. وہ کالج بیسیکلی بڑے نواب ان کے لاٹ پڑھنے کے لیے بنا تھا. وہ محدود سی نشستیں تھیں، انگریزوں کے جو اس میں عام آدمی کا کام ہی کوئی نہیں ہے. میں نے جب میں سنتا تھا کہ جی بچے کو آپ وہاں اگر افورڈ کرتے ہیں تو وہاں آپ بھیجیں، بچے کا دوستی ہو جاتی ہے بڑے بڑے لوگوں سے، وہ ترقی کر سکتا ہے، کمپنی ہو جاتی ہے. یہ سفید جھوٹ، یہ ہماری سائیکی ہے. بالکل نہیں، جھوٹ تھا. جھوٹ اس لیے ہے کہ میں سپوز میں ایک بہت بڑے کپڑے کی دکان کا مالک ہوں، یا سمجھو میں نے کوئی مل لگا لی ہے چھوٹی موٹی، تو میں فیس دے سکتا ہوں، لیکن اس کلاس میں نہیں جا سکتا. یہ میری خواب خیالی ہے. وہاں مثلا آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے سرداروں کے بچے، سندھ کے وڈیروں کے بچے، اور جو الیٹ ہے وہ جاتی ہے چھٹیوں میں امریکہ جاتی ہے، اور ان کے دوستوں کا معیار اور ہے، ان کا جانا، اور بچہ تو ہو جاتا ہے اساسی کمتری کا مریض. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ راستہ یا یہ جو جواز پیش کیا جاتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں ان کالج یونیورسٹیوں نے اس کو ان کو تھوڑا سا مسئلہ حل کیا ہے، یا لوگوں کو اچھی تعلیم کے لیے، جیسا او لیول نئی ایک چیز آئی ہے. کیا او لیول جو ہے اس کا داخلہ بند ہے سرکاری اسکولوں میں؟ کیا وہاں پی ایچ ڈی ٹیچر جو ہے وہاں ہو سکتا تھا؟ وہاں کیا او لیول کے لیے گیپ تھا تو وہ بزنس والے لوگوں نے نہیں، وہاں نہیں سہولت دی گئی. بالکل. سب سے پہلے تو آپ جب لائسنس دیتے ہیں تو یہ فیلئر تسلیم کریں کہ ہم یہ کام نہیں کر سک رہے، ہم سرکاری ہسپتال بھی نہیں چلا سکتے. آپ ایک بڑا ہسپتال بنا لیں جو لوگوں کے گردے ویسے نکال کے بیچ دیں. تو وجہ یہ ہے کہ فیلئر ہے نا اسٹیٹ کا، اور اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں، جو یعنی ان میں اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی سازش ہے نا. وجہ یہ کہ یہ جواز تو نہیں ہے کہ جی انہوں نے او لیول. کیا ہے او لیول؟ مجھے بتائیے کہ اب ایم بی اے کی چیز آئی تھی، اور ایم بی اے بھیڑ جال کی طرح اس کو ایڈورٹائز کیا گیا، اور ایم بی اے جو ہے اس وقت سب سے زیادہ سول انجینئر ایم بی اے، یہ اس حد تک کوئی کیپیسٹی نہیں رکھی گئی کتنے ہمیں ریکوائر ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یو کے میں صرف 200 لوگ تیار کرتے ہیں، 200 اونلی. ان میں بھی گریڈنگ ہے کہ یہ اتنے اس فیلڈ میں ہم تیار کر رہے ہیں، اتنے باقی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں. یا ایم بی اے کی لائنیں لگ گئی. اب جس پر ایکسپینڈیچر ہوگا، اگر وہ بینک میں پیسے جمع کراتا ہے جس وقت 22% ریٹ آف انٹرسٹ ہے، تو 2 یا 3 لاکھ روپیہ وہ مہینہ اس کے گھر آ سکتا تھا. وہ 25,000 پر لگا ہوا ہے، 25,000 پر، اور اس میں کوئی کیپیسٹی یا بلڈنگ نہیں ہے، اس میں کوئی ویژن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے ایک درسی کتاب انہوں نے اس طرح کے بتا کے، اور یہ کمرشل جو سکول ہیں جو باقاعدہ تجارت کر رہے ہیں، انہوں نے ڈگری اس کو تھما دی ہے. ایم بی اے کیا کرے گا؟ اور ایم بی اے پاکستان میں ضرورت بھی کیا ہے؟ پاکستان میں کون سی جدید ٹیکنالوجی استعمال، کیا انڈسٹریلائزیشن ہے؟ کیا یہ انڈسٹری لگانے کے لیے حالات سازگار ہیں؟ کیا یہ انڈسٹری کمپیٹیٹر ہے؟ کیا یہ انڈسٹری دوسرے ملکوں میں کوئی مال ہم تیار کرتے ہیں؟ ہماری بجلی اتنی مہنگی ہے، ہمارے ادارے ان کی جان نکال لیتے ہیں، 38 جو این او سی دیتے ہیں. ہم ایکسپورٹ میں ایل سی کھرانے کے لیے سیاپا ہمیں پڑا ہوا ہے. ہر ادارے کا آدمی کہتا ہے میں آپ کی فیکٹری بند کر سکتا ہوں. اور ریٹ جو ایکسپینڈیچر ہے اس کے بنانے میں، ایک سوئچ بنانے میں، ایک اینک بنانے میں، کپڑا بنانے میں، وہ تو ہم کمپیٹیٹر ہی نہیں ہیں. آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. ہم نے تو الزاوا ڈالا ہوا ہے سوائے اس کے کہ 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے، تو تمہیں شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہیے کہ 2.5 کروڑ بچہ اس میں آپ کے بچے ہیں. وجہ یہ کہ تعلیم کوئی شعبہ اتنا ٹیکنیکل اور سائنٹیفک نہیں ہے. پوری دنیا میں ہم سے بعد کے ملک آزاد ہوئے، تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق. اچھا یہ بتائیں شاہد صاحب کہ جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے ہیں، اس کے درمیان کوئی ایسا آپ کے خیال میں معاہدہ ہونا چاہیے کہ جناب آپ ٹھیک ہے آپ آئیں تعلیم کے شعبے میں، پرائیویٹ سیکٹر آئے، لیکن
وہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہونی چاہیے کہ جی آپ اس سے زیادہ فیس نہیں لے سکتے، آپ جو ہے میرٹ پہ بچے کو رکھیں گے. اب آپ کو پتہ ہے سیلف فائنانس کا ایک نیا ڈرامہ آ گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں آپ جائیں بچے کو دے دیں اور وہ جناب نالائق بچہ جو ہے وہ بھی داخل ہو جاتا ہے. تو کوئی بیلنس ہونا چاہیے نا جی. دیکھیں ہونا تو اس کے ساتھ بہت کچھ ہونا چاہیے، ہونا تو بڑا کچھ ہونا چاہیے. یہ صرف آپ نے، میں جب سٹارٹ آپ کو کہا تھا کہ ذوالفقار بھٹو صاحب کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر آپ کے کیا نام لینا ہے لاہور میں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں. اور آج تو اس سے بھی چیز آگے بڑھ چکی ہے. اس سے جرم کو چھپانے کے لیے یا ان چیزوں کو ہم جیسے ہزاروں بندوں کو ٹی وی کے اوپر بٹھا کے وہ اپنے حق میں تقریریں کرانے کے لیے وہی تو چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل وہی تو چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب اس کے بغیر گزارے کیوں نہیں ہے، یہ آپ پھکی کھاتے رہیں گے تو تبھی آرام ملے گا. اصل تو پھکی ہی کھلانا چاہتے ہیں جو یعنی بیماری کو مزید بڑھا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے نزدیک جہاں آپ پروگرام کر رہے ہیں ساتھ ہی کلمہ چوک ہے، اس میں تھوڑے سے فاصلے پر آپ کا گھر ہے، رائٹ ہینڈ ہمارا بھی گھر ہوگا، ساتھ وزیر اعظم 3 دفعہ ہو چکا ہے. وزیر اعظم اس وقت بھی جو ہے وہ بھی اسی علاقے کا ہے، 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو آؤ میں سے آپ کو ساتھ جا کے دکھاتا ہوں سرکاری سکول. میرے جیسے قد کے لمبے لمبے غریبوں کے لڑکے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں جب گیا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنے فاصلے پر یہ ہو رہا ہے. بالکل. تو آپ بلوچستان کی بات کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ سکولوں میں، چونکہ سرکاری افسر رہا ہوں ہر ضلع میں، تو میں نے دیکھا کہ سکولوں میں ماسٹر ہی کو نہیں جاتا. سکولوں میں سندھ میں ایسے سکول موجود ہیں کہ جہاں سکول بنے ہوئے ہیں اور سکول ان کو 15-20 سال ہو گئے ہیں، وہاں کوئی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اور ریپیئر بھی ہو رہی ہے، ریپیئر بھی ہو رہا ہے، اس کا ایکسپینڈیچر بھی جا رہا ہے، ٹیچروں کو تنخواہیں بھی جا رہی ہیں. تو مطلب جب قوم کو بالکل ان پڑھ رکھنا ضروری ہو اور وہی ان کی طاقت ہو پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے تو حاجی صاحب جو ہمارے تھے سابقہ صدر مملکت فاروق لغاری صاحب کے علاقے میں گیا تھا. یہ میں نام لیتا ہوں، اس میں کون سی بات ہے، وہ مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کریں. وہ سکول نہیں بننے دیتے تھے، تجربے پڑھتے تھے. اور میں نے اور کئی لوگوں میں وزیر اعظموں کے ساتھ رہا، میں نے دیکھو اپنے علاقوں میں سکول ہی نہیں بننے دیتے. سکول اس لیے نہیں بننے دیتے کہ آپ جو روشنی پھیلانا چاہتے ہیں عسکری صاحب کہ یہ روشنی ہے، روشنی تو پہنچنے کو نہیں دیتا. خواتین و حضرات، اقبال شاہد صاحب نے بہت ہی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں بڑا یہ المیہ ہے کہ جو ہمارے جاگیردار ہیں اور سرمایہ دار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایک عام آدمی کی بھلائی ہو، غریبوں کے بچے پڑھ سکیں. اتنی بڑی زمینوں کے مالک جو ہیں، ابھی انہوں نے اشارہ کیا، مختلف سرداروں کے نام بھی لیے، کہ یہ اپنے علاقے میں بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں کرتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی اقبال صاحب، ایک بات بتائیے کہ ہمارے ملک میں ٹیکنیکل تعلیم کی بڑی کمی ہے. مجھے اتفاق ہوا ہے چائنا، جاپان وغیرہ جانے کا. ہر گھر میں جو ہے نا ایک کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے، چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بچہ ہو، سب کچھ نہ کچھ ہنر جانتے ضرور ہیں. ہمارے ہاں اس کو بڑا آکورڈ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے کسی خاندان کا بندہ کوئی پلمبر بن جائے تو وہ کہیں گے یہ تو خاندانی طور پہ یہ تھے، یا وہ کوئی اور ہنر سیکھ لے تو ہم اس کو خاندانی اس کا وہ بنا دیتے ہیں پکڑ کے. اس سے لوگ ہچکچاتے ہیں ٹیکنیکل تعلیم کی طرف آتے. یعنی کوئی اگر پنکچر لگا رہا ہے یا گاڑی کو ٹھیک کر رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو خاندانی میراثی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ کیسے ختم ہوگا؟ پھر یہ بات اس خطے میں ہے وہ اس لیے کہ یہاں آدمی کو تو ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس کی قوم اور ذات کو معیار بنایا جاتا ہے. جی بالکل. معیار یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی ایسی ریس میں پیدا ہو گیا ہے تو اور ایک دوسرا آدمی کسی اور چھوٹی ریس میں اتفاقاً پیدا ہو گیا تو وہ ساری زندگی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا. مجھے یاد ہے کہ دیپال پور کے آگے حویلی لکھا ہے تو وہاں کا ایک جوتے گانٹھنے والے کا بیٹا CSS کر گیا. تو لاہور میں بھی وہ ایک بہت بڑے ادارے کا جب سربراہ بنا تو ان کے زمیندار آتے تھے، میاں منظور بٹو صاحب آتے تھے، میاں معین بٹو صاحب آتے تھے، سارے ہمارے دوست ہیں. تو ان کو ملتے بھی تھے، ان سے کام بھی لیتے تھے، لیکن باہر نکل کے کہتے تھے یار حاتم موچی ہے نا. اچھا اب یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی،
لیکن صورت حال یہ ہے کہ میں نے کچھ پرسنٹیج کو بڑھتے اب دیکھا ہے. اب ایسی بات اس طرح نہیں ہے جی. کیونکہ جب یہ لوگ آپ اکثر کہتے ہیں کہ شہروں کی جو پاپولیشن کیوں بڑھ رہی ہے تو اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ دیہاتوں میں جو چھوٹی ذاتیں گنی جاتی ہیں, حالانکہ وہ ہے تو پروفیشن کہ مغل جب بکھرے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی لوہاروں کا کام شروع کیا, کوئی ترخانوں کے, وہ بیسیکلی مغل ہی تھے. اس خاص طرح اس کی بہترین شیپ آپ ڈسکے میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے اچھی انڈسٹری چھوٹے لیول پر بنائی جو کہ مغل کہلواتے ہیں. یہ بیسیکلی وہی مغل تھے. اب میں نے دیکھا ہے کہ دیہاتوں میں یہ پچھلے دنوں بھی کہیں بات ہم نے کی ہے کہ یہاں ایک ماڈل ٹاؤن میں یہ بال کاٹنے والا ہے, اس کی 2-3 شاخیں بھی ہیں. اچھا. اور اس وقت ان کافی بڑے لوگ اس سے حجامت بھی کراتے ہیں. اس کا اپنے پلاس 2-3 بنا لی, لیکن اس کا ابا ایک بورڈ کے نیچے باقاعدہ جامتے کرتا تھا. مجھے پتہ ہے کس قصبے میں کرتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگوں کی جو ذاتیں بڑی تھیں, یعنی گاؤں میں پھر روزی روٹی نہیں رہی, ہولڈنگ بھی کم تھی. ہولڈنگ سب کی نہیں ہوتی, قوم ہوتی ہے بھائی, راجپوتوں کے گھر پیدا ہو گیا, رائیوں کے گھر پیدا ہو گیا, عباسیوں کے گھر پیدا ہو گیا, لیکن ہولڈنگ نہیں ہے. اگلی نسل یہ سوچ اسی شناخت کو دوسرے شہروں میں لے گئی ہے. اب لاہور میں بھی دیکھیں, اسلام آباد میں دیکھیں تو ہوٹلوں میں بچے کام کر رہے ہیں, اور اگر کرید کے دیکھیں تو پتہ چلے گا وہ وہی ہیں. ٹھیک ہے. کافی بڑی قوموں کے. جب ان کے پاس پیسے آئے, ریل اسٹیٹ میں آ گیا, ریل اسٹیٹ کے بعد انہوں نے کئیوں نے تو پھر ہوٹل کھول لیا. ہوٹل بھی بیسیکلی میں نے کئی دیکھا باربر شاپ کھول لی, اور کئیوں نے ہارڈ ویئر کی دکان کھول لی, کئیوں نے ٹائروں کی دکان کھول لی. تو یہ باسی صاحب ایک سبجیکٹ ایسا ہے کہ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ پروفیشن ہی جو ہے نا, اگر 2-3 نسلیں کوئی آدمی کر سکتا ہے تو وہ پرانی پھر ریس کو بھول جا کہ میرا پردادا راجپوت تھا یا کوئی اور تھا. کیونکہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ وہی ہے. بالکل. پوری دنیا میں تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ایک اور بات ہے, کوئی پرسنٹیج جو اس چیزوں سے آگے بڑھ رہی ہے, پازیٹیو ہے کہ جو ہمارے لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں, صفائیاں کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو پھر وہ واپس آ کے سوچتے ہیں کہ پیسہ جو ہے نا, منی از دا پاور. اس شہروں کی جو آبادی بڑھ رہی ہے یہ اسی ظلموں سے ستم سے اکتائے ہوئے لوگ ہیں کہ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ سال کے بعد گندم یا چاول ان کو ملتے تھے, اور ان کو مارنا پیٹنا, یا اور میں نے ایسے علاقے بھی دیکھے جہاں تو 5 چنتی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. بالکل. اور پولیس کچھ نہیں کر سکتی, انہیں کی پولیس ہوتی ہے. لیکن ان لوگوں نے لاہور آ کے خوشحال ہوئے ہیں بڑے شہروں میں, ان کے بچے ڈرائیوری کرتے ہیں, وہ گھروں میں کام کرتی ہیں. ایک فیملی جو وہاں 1000 کی طرف سے 1 لاکھ روپے کما رہی ہے. اب ان کو مزہ آنا شروع ہو گیا, اور وہ ان کی دیکھا دیکھی. کئی تو ایسے بھی ہیں چھوٹے گاؤں دیہاتوں سے لوگ ہیں جو کروڑوں پتی ہو گئے, جب واپس جاتے ہیں بڑی گاڑی پر تو وہ جو ذمہ داروں کے بچے جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کام کیا کر رہا ہے, تو وہ پرسنٹیج کم ہو رہی ہے. کیونکہ ضرورتوں نے اس چیز کو آہستہ آہستہ رشتے بھی ہو رہے ہیں, یہ بھی آؤ کے نوٹس میں لاؤں. اب پرسرام جو ہے نا وہ ہو گیا ہے, یہ تو ہے پرانا تھا, لیکن وہ اب رشتے بھی ہو رہے ہیں. اچھا. ہاں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہاں وہ کوئی اب چیزیں آگے بڑھ گئی, لیکن پرسنٹیج ابھی ذرا تھوڑی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. کیونکہ کوٹھی ہے, کار ہے, تو اور وہی چودھری ہے, باقی کون سی بات ہے. اگر کوئی ٹرالی پر مٹی بھر رہا ہے یا کوئی کر تو نہ تو عباسی ہے, نہ رائی ہے, نہ وہ راجا ہے, وہ کیونکہ وہ تو ٹرالی کا مزدور ہے نا. تو اسی طرح کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اچھا, ہمارا جو آپ کا بڑا شاندار موضوع تھا, میں تعلیم کی طرف ہمیں تھوڑا ٹائم اسی طرف دیتے ہیں. سر, حل اس کے بالکل موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف آپ 70 کا ماڈل لیں, ابھی بھی سرکاری زمینیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. وہاں اچھے لوگ بنا کے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے یہ آئین میں ترمیم کریں, قانون میں ترمیم کریں کہ پہلے ہوتا تھا کہ کسی علاقے میں جب ایس ایچ او, تحصیلدار یا ڈپٹی کمشنر جاتا تھا تو اس کی پوسٹنگ کا جو دورانیہ ہوتا تھا, یہ بھی مصیبت ہے نا, جب سے یہ 30-40 سال کی حکومتیں آئی ہیں وہ 3 سال کے لیے جاتا تھا. وہ بچے کو وہاں داخل بھی کروا دیتے تھے. اچھا, وہاں پھر وہ سکول کا معیار بھی بہتر ہو جاتا تھا. اب یہ ہے کہ جب یہ سسٹم ٹوٹا ہے 3 سال والا, کہ انگریزوں نے 3 سال کا اس کے بیک گراؤنڈ سائیکی ہے کہ آپ پہلے سال جا کے نا تو لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, لوگوں سے گلتے ملتے ہیں, دوسرے سال آپ کو آسانی رہتی ہے فیصلے کرنے میں. ٹھیک ہے. تیسرے سال میں آہستہ آہستہ پھر لوگ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. اتنی دیر میں کوئی نہ کوئی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سب سے اہم بات جو باقاعدہ کہہ سکتے ہیں ہونی نہیں,
ہماری جو ایلیٹ ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی ایلیٹ کی بات آپ کر سکتے ہیں. مثلا ایک تو ہے ایسے علاقے جو اگنور علاقے، بند روڈ ہے، پنڈ ہیں، شہر ہے، فلانا شہر ہے، فلانا شہر ہے، جہاں غریب غربا، نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی گلی ہے، نہ کوئی نالی ہے، نہ کوئی صفائی ہے، نہ بنیادی سہولتیں. ایک ہے وہ دوسرا طبقہ جو حکومت کی آشیرواد سے ہے. آپ دیکھیں یہ بات بے شک آپ کو کسی کو بری لگے، میں 2 بھائی ہیں، میرا بھائی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، دوسرا جناب علی کسی ایسے ادارے میں ملٹی نیشنل کمپنی میں، یہ ہمارے چاچے کا پتر ہے، وہ کہیں بھرتی نہیں ہوتا. اس کے بچے جو ہیں وہ میرا دکھوئی میں رہتے ہیں یا ڈسکے رہتے ہیں یا گجرانوالہ کے پرا اندرون شہر میں رہتے ہیں. اس کو تو نہ سارا دن لڑائی کرتا رہے گا، نہ گلی کے آگے تھڑا بھی ہے، نہ کچھ سوچتا ہے نہ کچھ. اب بتائیے کہ ہمارے جو اقتدار اعلیٰ ہے، مقتدر ہے، یہ آپ لوگ کہیں ویسے تنقید نہیں ہے. مجھے بتائیے ڈی ایچ اے کی آبادیاں علیحدہ، سکول علیحدہ، پارک علیحدہ، تو پھر غریبوں کے علاقے میں کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ کے پاس پیسے ہیں یا جو بھی ہے، آپ نے بڑی اعلیٰ سکیم میں جگہ لے لی ہے، ماڈل ٹاؤن میں لے لی ہے، رہ رہے ہیں، یا اس طرح کی بڑی ایلیٹ کا. اچھا وہاں مثلا یہ ہے، وہاں آپ معاشرے کو تشکیل دے لیا، آپ وہاں لائبریری میں کسی کو گھسنے نہیں دے رہے، آپ کسی ہاسپٹل میں علاج جاتے ہیں، آپ کے کلب میں کوئی نہیں جا سکتا. تو کون سا پاکستان کی بات آپ کرتے ہیں کہ یہاں یہ سب کچھ شناختی کارڈ ایک جیسا ہے؟ میں مار روڈ کے اوپر آپ کی جو استحکام پاکستان کیا، اس کو اب تو ایک پارٹی بھی بن گئی ہے پی سی کے ساتھ، جو نظریہ پاکستان ٹرسٹ. میں ایک دن گیا تو میں کافی سالوں کی بات ہے، میں تو خیر بچپن سے اس طرح کی تھوڑا سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی توفیق دی ہوئی تھی کہ بے شک جب بچے ڈرتے تھے میں الحمرہ میں بھی چلا جاتا تھا کہ میں کیوں نہیں جا سکتا. تو میں نے دیکھا کہ گن مین کھڑے ہیں، گیٹ بند ہے. میں نے کہا بند کیوں کیا ہوا ہے؟ کہتے آپ نے کس کو ملنا ہے؟ میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے یہ کہ پاکستان کی ساری چیزیں اندر لگی ہیں. تو میں کہ یہ لوگوں پر بات بندی ہے، پھر دیہاتوں کے بچوں کے لیے تو آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، آپ کھولیں گیٹ. پھر میں اندر گیا، جا کے دیکھا کہ آج وزٹر کتنے ہیں، یہ کوئی پوچھتا ہے؟ یہاں ہر ادارے کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. بالکل. آپ کسی لائبریری میں جہاں نہیں گھسنے دیں گے عام غریب آدمی کو، آپ پارک میں گھسنے نہیں دیں گے، کلب میں گھسنے نہیں دیں گے. آپ شروع میں ایک بات کر رہے تھے، وہ شاید ہم بھول نہ جائیں، آپ ترکی جائیں، ترکی کا ماڈل اختیار کر لیں. آج جب دیکھیں گے جو نوجوان طبقہ ہے اس کی سر یہ چاہتا ہے کہ میری کچھ دن کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں میں مصروف رہوں، اگر میرے پاس کام نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ لگا لیں. اچھا وہ کہاں جائے؟ مجھے بتائیے کہ اس وقت پاکستان کا غریب کا بچہ اگر وہ میٹرک ایف اے پڑھا لکھا ہے، جوان بھی ہو رہا ہے، اسے تو نہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے کہیں جا سکتا ہے. کسی پارک میں، کسی الحمرہ میں، کسی ایسی جگہ کلب میں آپ جانے دیتے ہیں؟ ترکی میں بے تحاشا شہروں کے ارد گرد فوٹو اسٹیڈیم اتنے بنے ہوئے ہیں، ایسے چیزیں بنی ہوئی ہیں. اندر کلاسیکل موسیقی یا مثلا جو روایاتی طور پر رقص ہیں یا مثلا صوفیانہ قسم کی چیزیں ہیں یا نمائشیں ہیں، وہ دل لگانے کے لیے وہاں عجائب گھر ہر جگہ بنے ہوئے ہیں. وہ لڑکے 2-4 گھنٹے پھر پھرا کے اپنی جو ہے نا نشو و نما کے طور پر کنزیوم کر کے آ جاتے ہیں. آپ نے جو نوجوان نسل کو تو کوئی دیے کخ نہیں. اچھا کیا وہ کریں بچہ؟ پیسے ہیں نہیں، وہ ہفتے والے موٹر سائیکل پر چڑھ گیا، ان کے دماغ میں آتی ہے وہ جان دے دیتے ہیں، ون ویلنگ کر کے آپ ان کو پھر مارتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نوجوانوں کے دشمن ہیں، جہاں پالیسی ساز جو ہے. ٹھیک ہے، جو نوجوان غریب کی نسل جب بندہ جوان ہو رہا تھا تو غریب کا امیر کا ایک ہی ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کی سوچنے کا انداز، اس میں جوش وہ اور ہوتا ہے. آپ اس کو انگئی کیوں نہیں کرتے؟ کوئی منہ میں ہڑپ نہیں کر لیتا. وہ ترکی بھی چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیں شاہد صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب نوجوانوں میں غیر نصابی سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں. پہلے مباحثے ہوتے تھے، بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، کرکٹ کے، ہاکی کے میچ ہوتے تھے. اب وہ گراؤنڈ نہیں رہے، وہ بچے نہیں رہے. اب جو کوٹھیوں میں گھروں میں اسکول بن گئے ہیں اور بچے زیادہ سے زیادہ لیپ ٹاپ یا موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بچہ شام کو آپ کو گلیوں محلوں میں جیسے بھاگ دوڑ ہوتی تھی، رونق ہوتی تھی، بچے درختوں پہ بھی چڑھ رہے ہوتے تھے، بچے گلی ڈنڈے سے لے کے ہر گیم کھیل رہے ہوتے تھے، وہ سب ختم ہو گیا. یہ ہماری ساری روایات ختم ہو گئی. میں عباسی صاحب سپورٹ بورڈ میں بھی رہا ہوں. اچھا 5-6 سال میں کنسلٹنٹ بھی رہا. وہاں مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جو بچوں کے متعلق آپ نے سوال کیا، اس کا سوال کا جواب مجھے وہاں سے مل گیا تھا. ہم نے تمام اچھے گراؤنڈ ٹھیکے پر دے دیے.
ہم نے نام نہاد جو تنظیمیں ہیں ان کے حوالے کر دی، وہاں وہ کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، وہاں غریب کو جانے آپ نہیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہمارے گارڈن ٹاؤن میں جب میں نے ایک پارک بنوایا، اس کی ڈیزائننگ میں نے کی، اس کا نام رکھا، اور اس میں لائٹیں لگوائیں، تو کسیاں وغیرہ لگائیں، اس طرح کئی چیزیں، چڑی چھکا یہ وہ، تو مجھے وہ بات کبھی نہیں بھولتی۔ ایک لڑکا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا پی ایچ اے کا، تو میرے اس سے جو کسیاں وغیرہ جس کو کہتے ہیں، اس کے سامنے نسپا کے وائس پریزیڈنٹ احسان صاحب تھے، بڑے پیارے انسان۔ مجھے کہتے ہیں مجھے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو یہ بچے کہاں سے آتے ہیں، یہ سارا دن شور کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ساتھ ہی کبادی ہے، وہاں سے آتے ہیں، تو یار تو گرا دیتے ہیں۔ وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مجھے کہا، اس نے کہا بھائی جان کیا آپ غریبوں کے بچے کسی بھی نہیں لے سکتے؟ یہ کتنی دکھ کی بات تھی۔ آپ نے غریبوں کے لیے چھوڑا کہا کیا ہے؟ تمام آپ دیکھیں کسی بھی اسکیم میں جائیں، بچہ کچھ گھس کے دکھا دے، کسی جگہ آپ نے کہاں وہ جگہ کھیلیں، اب رہ جاتا ہے اپنا گھر، تو گھر سے تو اس کا ماں باپ ہوتا ہے، وہ تو نکالتا نہیں بیچارہ۔ صحیح بات ہے۔ اس کے وی آر دا ریسپانسبل۔ ہم نے بچوں کو تو پلے گراؤنڈ دیا ہی نہیں سر، کہاں ہے پلے گراؤنڈ؟ سارے ٹھیکے پر ہیں۔ وہ جا کے کسی جگہ کتنا بڑا یہ، پھر آج جو ہماری ہاکی کو دیکھ کے لوگ ہاکی کھیلتے تھے، فٹ بال کو دیکھ کے فٹ بال کھیلتے تھے، کرکٹ کو دیکھ کون لوگ وہاں کھیل رہے ہیں؟ یہاں تو ایک ریٹائر موصوف عارف صاحب تھے، ریٹائر جنرل تھے، وہ 3-4 ٹنیور میں رہے ہیں، بیمار تھے، ساری عمر بیمار رہے، لیکن انہوں نے فیڈریشن نہیں چھوڑی۔ یہ پاس ہی آپ کے قذافی اسٹیڈیم میں ملا ان کو، وہ سارے دن بیماریوں کا علاج کراتے رہتے تھے، کبھی یورپ میں کبھی کہیں، ادھر تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو فٹ بال کدھر ہے؟ تو آپ جن بچوں کو فٹ بال دینا چاہتے ہیں، کہاں فٹ بال ہے؟ فٹ بال تو پوری دنیا میں ہمارا کھیلا جاتا ہے سیالکوٹ کا، اور یہاں کھیلنے والا کوئی نہیں، یہاں کھیلنے والا کوئی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ سازش ہے، یہ باقاعدہ طور پر آپ دیکھیں دیہاتوں میں پہلے پرائمری اسکولوں کی گراؤنڈ ذرا بڑی ہوتی تھی، لوگ کیک شیک منگا لیتے تھے، وہاں بھی مصیبت پڑ گئی ہے، وہاں بھی، کیونکہ تعلیم کی طرف اس وقت تک تو بڑی معذرت کے ساتھ کوئی کسی کا دھیان نہیں ہے، کوئی حل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی تجویز سارا آنکھوں پر، لیکن یہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اس ملک کو بالکل ان پڑھ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ان کا فائدہ ہے۔ اگر پڑھ گئے تو شعور آ جائے گا۔ ہاں اچھا، ایک اور بات بتائیے شاہد صاحب، ایک بہت بڑی وبا آ گئی ہے پاکستان میں، یہ جتنے بہت بڑے بڑے اسکول اور کالج بہت مہنگے والے، وہاں میں نے خود دیکھا کہ لڑکیاں اور لڑکے آئس کا نشہ کر رہے ہیں، نشہ اتنا عام ہو گیا ہے۔ آپ بتائیے، اتنی بڑی اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، ڈپٹی کمشنر، اے سی، تھانے دار، فلانے ڈھمکانے، تو انہیں نہیں پتا ہوتا، جب میرے جیسے ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ کہاں سے ملتا ہے نشہ اور کون کر رہا ہے نشہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ گیٹ کے اوپر لیپ ٹاپ لوگوں کو دے دیں، لیپ ٹاپ کی اجازت ہونی چاہیے۔ میری ایک ناقص تجویز ہے، آئی ڈونٹ نو کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیپ ٹاپ یونیورسٹی یا اسکول کالج انسٹیٹیوشن کے اندر جانا چاہیے، موبائل گیٹ پر جمع ہونا چاہیے یا گھر چھوڑ کے آئے اگر آپ نے بچنا ہے تو، اور باڈی سرچ بھی ہونا چاہیے کہ بچہ کوئی اندر لے کے نہیں جا رہا۔ نہیں، جیمر لگا دیں، ہاں جیمر بھی لگ سکتے ہیں۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ ایک تو موبائل اگر ہے تو میسیجنگ ہے، ایک دوسرے کو بلایا جا سکتا ہے، پارٹی کی جا سکتی ہے، سارا کچھ سسٹم ہے، تو یہ کسی کی ملی وقت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ سزا بھی کوئی نہیں ہوتی، اور کیونکہ وہ بڑے ہیوی ویٹ ہوتے ہیں بیک میں، تو ہمارے ادارے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، نہ کسی کو کوئی سزا ملتی ہے۔ جس آج محسن اختر کیا نہیں، جب آج عدالت میں بیٹھ کے انصاف دینے والا خود جج ہو رہا ہو کہ آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں، اور اس ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ابھی 2 گھنٹے پہلے کہا ہے کہ یار کچھ تو خدا کا خوف کرو، اتنا ظلم نہ کرو کہ یہ لوگ اس طرف ہی ہو سکتے ہیں، آپ کسی دن اس طرف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے، سب سے سینئر، وہ چیف جسٹس بننے والا ہے، تو مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں کہ میں کچھ بھی نہیں کہتا، میرے سامنے لوگوں کو اگر میری عدالت سے گرفتار کر کے لے جائے تو میں کس کو کہوں۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہاں اس وقت بہت بڑی ریفارم کی ضرورت ہے، اور کوئی اچھی قیادت کی ضرورت ہے، تمام لوگوں کے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور لیکن کاروبار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں تعلیم روشنی ہے، پاکستان میں
تعلیم کاروبار ہے. بالکل. پاکستان میں تعلیم دھیمک ہے, جو پرائیویٹ تعلیم ہے دھیمک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم بچاتے رہ گئے دھیمک سے اپنا گھر, اور یہ کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے. بالکل یہ ہو رہا ہے. تو وجہ یہ کہ حل کیوں, حل تو عباسی صاحب آپ کے پاس بھی, یارو آپ عباسیوں کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کی تھی. جی بالکل. تو میں مری جاتا رہتا ہوں, اور 35 سال سے ہم جا رہے ہیں. وہاں پہاڑوں میں بے روزگاری بے تحاشا ہے. پھر مشرف کے دور میں جو نیلم ویلی سے پانی جانا تھا مری کو, وہ پائپ جو تھے وہ اربوں روپے کے پائپ پہاڑوں پر رول گئے, آپ چور لے گئے ساری. اور کئی حکومتیں آئی, اس میں پی ٹی آئی کی بھی آئی, نون لیگ کی بھی آئی, نیرم بھی آئی, یا پھر آئی ہوئی ہے. تو وہ پہاڑوں پر پانی مری کو آپ نہیں دے سکے. ایک دوسرا, وہاں جو بے روزگاری ہے وہ ختم کرنے کے لیے آرام سے جو لوکل انڈسٹری ہے, جس کو آپ علاقائی انڈسٹری کہہ سکتے ہیں, سٹچنگ یونٹس ہیں, دوپٹے پھول بنانے والے ہیں, یا اس طرح کا چادریں ہیں, اتنی بڑی انڈسٹری اس سے ہو جاتے. لیکن کہ شاید حقان عباسی جو سے بڑا روتے رہتے ہیں, انہوں نے اس علاقے میں کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں؟ یہی تو المیہ ہے. بتائیے نا, پہاڑوں کے اوپر ہے پورا, یہ جو پورا کوالہ پل تک اس کا ایریا تھا, پتراٹا ہے, تو یہ مری ہے, یہ سارے علاقے تو ان کی کانسٹیٹیوشن سے تھی نا. تو یہ کیا وہ بچے میں وہاں جاتے ہیں, ابھی بھی بیچارے ان کی غربت 50 سال والی ہے, روزگار ہی کوئی نہیں. آپ جائیں گے تو آپ کہاں کہیں ٹھہرے, بندہ ہی نظر نہیں آئے گا, بیچارے گھروں میں گھسے رہتے ہیں, وہاں تو کام ہی کوئی نہیں. ان کو لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو, بچوں کو کام سکھانا چاہیے. اور وہاں بڑے بڑے یعنی 500 600 800 1000 بچہ کام کرے, اور وہ ایکسپورٹ کریں. اس سے ایک تو بے روزگاری ختم ہوگی, دوسرے معیشت ہماری سٹرونگ ہوگی اگر ہم اس طرح کے روزگار کے مواقع جو آپ بتا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ناردرن ایریاز میں, آپ تو جاتے رہتے ہیں, کہ وہاں کیسا اعلیٰ درجے کا فروٹ ہوتا ہے, تو سارا ضائع ہو جاتا ہے. یہ جیسے میچلز والے ہیں دوسرے, اگر یہ وہاں پہ اپنی فیکٹریاں کھولیں تو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اتنا کچھ ہو سکتا ہے. دیکھو جی, پاکستان کا تقریباً 18% جو ہے نا, وہ سٹرس اور اس قسم کی چیزیں وہ ضائع ہوتی ہیں, ہم سنبھال نہیں سکتے, زمین پر گر جاتی ہیں. تو اس پر تو بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے, بے تحاشا کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی پالیسیاں بنائیں جو فار دا ٹائم بینگ نہ ہو, لانگ ٹرم. کوئی بھی حکومت آئے تو وہ اس پر کام کرے. اور جو نوجوان نسل ہے, نوجوان لڑکے بچیاں لڑکے, ان کو اس وقت مثبت طریقے سے کسی جگہ پروڈکٹیو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. جی خواتین و حضرات, آپ اقبال شاہد صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. انہوں نے ملک کے مسائل کے حل کے لیے, تعلیم کے حل کے لیے, اور ہماری جو معاشرتی اور طبقاتی جو کشمکش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی اعلیٰ تجاویز بھی پیش کی, اور یہ بڑا درد دل رکھتے ہیں. پاکستانیت مجھے ان میں بہت نظر آئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح کے خیالات ہمارے دوستوں میں پیدا ہو جائیں تو یقینی طور پہ ہم اس عذابوں سے نکل سکتے ہیں. تعلیم اسپیشل کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے, بہت شکریہ.